بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جس موضوع پر ہم گفتگو کریں گے وہ تابوت سکینہ ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ تابوت سکینہ کیا ہے؟ کیوں آج کے دور میں حضرت داؤد علیہ السلام کے پیروکاروں کے لیے یہ تابوت اس قدر اہم ہو گیا ہے؟ کیا اس تابوت کا مہدویت سے بھی کوئی تعلق ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت داؤد علیہ السلام کے پیروکاروں کے عقیدے کے مطابق یہ لکڑی کا بنا ہوا ایک ڈبہ یا صندوق ہے کہ جس کے اوپر سونے کی تہ لگائی گئی ہے، اور وہ لو کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر خدا کی جانب سے نازل ہوئی وہ اس صندوق میں سنبھال کر رکھی جاتی تھی۔ ان کے عقیدے کے مطابق خداوند تعالی اس صندوق کے ذریعے بنی اسرائیل سے کلام کرتا تھا، اور اہل زبور والوں کے لیے یہ مقدس ترین ڈبہ، پیٹی یا صندوق ہے۔ اہم فیصلوں کے وقت ایک فرشتہ کہ جس کا نام سکینہ یا عبری زبان میں شکینہ تھا باہر آتا تھا، اور اس کے گرد نور کا ایک ہالہ ہوتا تھا، اور وہ خدا کے فرمان سے لوگوں کو آگاہ کرتا تھا۔ یہ تابوت پیغمبر سموئیل کے زمانے میں فلسطینیوں کے توسط سے چوری ہو گیا تھا، لیکن اس کے بعد جب ان پر بہت زیادہ مصیبتیں نازل ہونے لگی تو انہوں نے اس تابوت کو واپس کر دیا۔ بخت النصر کے حملے کے وقت جب اس نے اورشلیم پر حملہ کیا تو یہ غائب ہو گیا۔ کتاب شیعہ والرجعہ میں جلد 1 صفحہ نمبر 164 میں تابوت سکینہ سے مراد وہ صندوق ہے کہ خدا کی جانب سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو عنایت ہوا تھا، تاکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہ جو نومولود تھے اس کو اس میں قرار دے اور دریا میں رہا کر دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی عمر کے آخری حصے میں اپنی لوحوں کو، زرہ اور نبوت کے تمام آثار کو اس صندوق میں رکھ دیا تھا۔ بعض بزرگان کے بقول تمام پیغمبران الہی کی تصاویر اس تابوت میں موجود ہیں، اور بنی اسرائیل اس تابوت کو جنگ کے وقت خود کے ساتھ لے کر جاتے تھے، اور جس کے نتیجے میں ان کو کامیابی نصیب ہوتی تھی۔ لیکن ہمارے عقائد کے مطابق خدا نے تمام انبیاء کی وراثت کے جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے کی، اور اس کے بعد ان کے جانشینوں کو ملتی رہی، اور پھر اسی طرح حضرت بقیت اللہ علیہ السلام کے پاس ہیں۔ یہودیوں کی مقدس کتاب میں اس تابوت کے معجزات بیان ہوئے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد جب قوم بنی اسرائیل چاہتی تھی کہ اردن کی نہر پر سے عبور کرے تو اس تابوت کو ہمیشہ کی مانند انہوں نے نہر میں ڈالا۔ اس تابوت کے اعجاز سے پانی نہر میں جدا ہو گیا اور بیچ میں ایک راستہ بن گیا۔ قوم بنی اسرائیل نے خشکی پر پاؤں رکھا اور اپنے راستے کو جاری رکھا۔ مفسرین کے اعتقاد کے مطابق یہ صندوق حضرت آدم علیہ السلام پر نازل ہوا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت خاتم علیہ السلام تک تمام انبیاء کی تصاویر اس میں موجود ہیں۔ تفسیر قمی کے بقول خدا نے اس تابوت کو آسمان سے مادر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل کیا، اور انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تابوت میں رکھ کر اس کو دریا میں چھوڑ دیا۔ بنی اسرائیل نے اس تابوت کو، ان صندوق کو معتبر سمجھا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اس دنیا سے جانے لگے تو انہوں نے اپنی نبوت کی تمام نشانیوں، لوحوں، تورات اور خود کی زرہ کو اس میں رکھا۔ یہ تابوت ہمیشہ بنی اسرائیل کے درمیان تھا، لیکن جب اس کی اہمیت کم ہو گئی اور جب بچے راستے میں اس سے کھیلنے لگے تب یہ تابوت بنی اسرائیل علیہ السلام کے پاس سے چلا گیا۔ جب تک یہ تابوت بنی اسرائیل کے پاس تھا وہ عزت اور شرافت سے زندگی کر رہے تھے، لیکن جب ان سے معصیت ہوئی اور تابوت کی اہمیت ان کی نظروں میں نہ رہی تو خدا نے اس تابوت کو ان سے لے لیا۔ بعض کے مطابق اس تابوت کے اندر تورات کا اصلی نسخہ موجود ہے کہ جسے پتھر پر تراش کیا گیا ہے۔ ہمارے عقائد کے مطابق انبیاء کی تمام وراثتیں کہ جو امام زمانہ علیہ السلام کو حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملی ہیں، ان میں ایک تابوت سکینہ بھی ہے کہ ظہور کے وقت اس کو خود کی امامت اور حقانیت کے ثبوت کے طور پر آشکار کریں گے۔
بصائر الدرجات میں معتبر منابع سے بیان ہوا ہے کہ جس وقت امام زمانہ علیہ السلام ظہور کریں گے اور بیت المقدس کی جانب جائیں گے، اس تابوت کو اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی کو اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لو کو باہر لائیں گے۔ اہل سنت کی روایت کے مطابق امام مہدی علیہ السلام تابوت سکینہ کو انطاکیہ کے غار سے باہر لائیں گے، اور اس میں تورات اور انجیل ہے کہ جس کو خدا نے حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل کیا تھا، اور وہ حضرت اہل تورات کے ساتھ تورات سے اور اہل انجیل کے ساتھ انجیل سے فیصلہ کریں گے۔ لیکن ہماری روایتوں میں اس بات کی جانب اشارہ نہیں ہے کہ امام مہدی علیہ السلام تابوت سکینہ کو انطاکیہ کے غار سے باہر لائیں گے، بلکہ وہ ایک گروہ کو انطاکیہ کی جانب بھیجیں گے تاکہ تورات کے نسخے اور اصحاب کہف کو خارج کریں۔